الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما ترکا جو چھوڑ جائیں ازواجکم تمہاری بیویاں ان لم یکن لہن ولد اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو فإن کان پس اگر ہو لہن ان کی ولد کوئی اولاد فلکم پس تمہارے لیے الربع چوتھا حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکنا انہوں نے چھوڑا من بعد وصیت وصیت کے بعد یوصین بہا جو وہ وصیت کر کے گئی ہیں او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد ولہن اور ان کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے مما اس میں سے جو تم نے چھوڑا ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد فإن کان پس اگر ہو لکم تمہاری ولد کوئی اولاد فلہن پس ان کے لیے الثمن آٹھواں حصہ ہے مما اس میں سے جو تم چھوڑ گئے من بعد وصیت اس وصیت کے بعد توصون بہا جو تم وصیت کر کے گئے ہو او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد وَإِن کَانَ اور اگر ہو رجل کوئی مرد یورث کلالۃ جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے وہ کلالہ ہے. کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کا نہ باپ ہو نہ ہی کوئی اولاد ہو. او امرأۃ یا ایسی عورت ہے وَلَهُ أَخٌ اور اس کا ایک بھائی ہے او اخت یا ایک بہن ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا پس ہر ایک کے لیے ان میں سے السدس چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا پس اگر وہ ہوں اکثر زیادہ من ذالک اس سے فہم پس وہ شرکاء شریک ہوں گے فی الثلث تیسرے حصے میں من بعد وصیت وصیت کے بعد یوصی بہا جو وصیت کی جائے او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد غیر مضار اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو وصیت من اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تاکیدی حکم ہے واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے. ایک مرتبہ پھر دیکھیں. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے نصف آدھا ہے ما ترک ازواجکم جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں ان لم یکن لہن ولد اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو فإن کان پس اگر ہو لہن ان بیویوں کی ولد کوئی اولاد فلکم پس تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ کر گئی ہیں من بعد وصیت وصیت کے بعد یوصین بہا جو وصیت کر کے گئی ہیں او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد ولہن اور ان بیویوں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے مما اس میں سے جو تم شوہر چھوڑ کر گئے ہو ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد فإن کان پس اگر ہو لکم تمہاری ولد کوئی اولاد فلہن پس ان بیویوں کے لیے
الثمن 8واں حصہ ہے، مما اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، توصون بہا جو تم وصیت کر کے جاؤ، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ اور اگر ہو، رجل کوئی مرد، یورث جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، کلالتن کلالہ یعنی جس کا نہ باپ اور نہ ہی اولاد کوئی ہو، او امرأتن یا ایسی عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ اور اس کا ایک بھائی ہو، او اختن یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ پس ہر ایک کے لیے، منہما ان میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، فَإِن كَانُوا پس اگر وہ ہوں، اکثر من ذالک اس سے زیادہ یعنی ایک سے زیادہ، فہم پس وہ، شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث تیسرے حصے میں، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، یوصی بہا جو وصیت کی گئی ہے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار اس طرح کے کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، وصیت من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ اس آیت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے شوہروں کا حصہ بیان کیا ہے۔ شوہر یا تو اپنی بیوی کا آدھا مال لے گا یا پھر وہ اس کا چوتھا حصہ لے گا۔ اگر بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو آدھا مال اس کا ملے گا، اور اگر بیوی کی کوئی اولاد موجود ہے تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اسی طرح بیوی کو شوہر کی وراثت میں سے یا تو چوتھا حصہ ملے گا یا پھر 8واں حصہ۔ اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس وقت بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر شوہر کی اولاد موجود ہے تو اس وقت بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اور بیوی کے اندر یہ بات یاد رکھیں، وہ چاہے ایک ہو یا 4 ہو، وہ سب کی سب اس چوتھے حصے کے اندر ہی شریک ہوں گی، وہ چوتھے میں یا 8ویں میں شریک ہوں گی۔ الگ الگ یہ نہیں ہے کہ چوتھا چوتھا ہر ایک کو دیا جائے یا ہر ایک کو 8واں دیا جائے، یعنی جو حصہ ان کا بن رہا ہوگا چوتھا یا 8واں، ان میں وہ سب کی سب برابر کی شریک ہوں گی، وہ ایک ہی 8واں حصہ ملے گا، اور ان سب کے اندر وہ تقسیم ہو جائے گا بیویوں کے اندر۔ پھر اس کے بعد وہی چیز جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ پہلے کیا ہے، قرض کی ادائیگی، اور اس کے بعد وصیت کو پورا کرنا ہے، پھر یہ تقسیم کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جو کلالہ ہے، یعنی جس کی نہ اصل ہے نہ ہی فرع ہے۔ اصل کہتے ہیں کہ ماں باپ میں سے اوپر تک باپ دادا کوئی بھی اس کا موجود نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ پردادا کوئی اس کا موجود نہیں۔ اور فرع کہتے ہیں اس کی اولاد کو، یعنی بیٹا، پھر بیٹے کی آگے اولاد، پھر ان کی آگے اولاد، یہ اسی طرح نیچے آئے گی۔ یہ انشاءاللہ کل کچھ اصطلاحات ہوں گی وہ آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے، تاکہ اور جو چند ضروری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ تو اصل اور فرع دونوں اس کی نہیں ہیں، یعنی نہ اس کی اولاد میں سے کوئی ہے اور نہ ہی اس کے باپ میں سے کوئی موجود ہے۔ تو اب ایسے شخص کا اگر کوئی بندہ وارث بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل تو کلالہ کی جو تفسیر آئے گی آگے، وہ سورہ نساء کی آخری آیت کے اندر اس کا تفصیلی حکم آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا او امرأۃ، یا کوئی ایسی عورت ہے جس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے۔ اب یہاں پر چیز سمجھ لیں جو سمجھنے والی ہے، اصل میں بھائی بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کے
والدین حقیقی ہیں، یعنی ماں بھی ایک ہی ہے، باپ بھی ایک ہے، اس کو کہتے ہیں عینی، ایسے یعنی بھائی جو آپس میں عینی کہلاتے ہیں، ماں باپ دونوں کا ایک ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں علاتی، علاتی ان کو کہتے ہیں جن کا باپ تو ایک ہے لیکن مائیں کیا ہیں، مختلف ہیں، والد ایک ہے لیکن ماں کیا ہے، مختلف ہے، ان کو کہتے ہیں علاتی۔ اور تیسری قسم ہے اخیافی، جن کی ماں ایک ہوتی ہے، باپ الگ ہوتا ہے، ماں ایک ہے، باپ الگ ہے۔ یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس عورت کا اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہے ہیں، یہاں پر وہ بہن بھائی مراد ہیں جو ماں کی طرف سے ہیں، یعنی جن کی ماں ایک ہے، باپ الگ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا کوئی ایسی عورت ہو اس کا ایک بھائی ہے یا پھر ایک بہن ہے، تو پھر اس کو کیا دیا جائے گا، چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ ایک سے زائد ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، مرد عورت ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح پیچھے آپ نے فرق پڑا تھا کہ جب مرد اور عورت ایک درجے میں آ جاتے ہیں تو پھر مرد کو عورت سے ڈبل مل جاتا ہے، یہاں پر جو اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں ان میں یہ حکم نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر وہ ایک سے زائد ہیں، فہم شرکاء فی الثلث، تو ان کو تیسرا حصہ ملے گا، اور وہ تیسرے کے حصے میں سب کے سب کیا ہوں گے، شریک ہوں گے۔ یہاں پر 4 احکام ہیں جو ان کے دوسری وراثت سے مختلف ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ یہ صرف ماں کی جہت سے وارث بنتے ہیں، یہ صرف وارث جو بنیں گے ماں کی جہت سے بنتے ہیں، دوسری جہت سے وارث نہیں بنے گی، کیونکہ باپ ان کا کیا ہے، الگ الگ موجود ہے، ان کا ایک باپ نہیں ہے، تو اس لیے یہ وارث بنیں گے تو کس کی جانب سے آئیں گے، ماں کی طرف سے آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان میں مرد اور عورت بالکل مساوی ہوتے ہیں، یہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون نہیں چلے گا، یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، شریک ہو جائیں گے، جو ان کو حصہ ملے گا۔ اور پھر کلالہ ہونے کی صورت میں ہی ان کو حصہ ملتا ہے۔ یہ جو اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے وارث بنتے ہیں، ان کو وراثت میں صرف اس وقت حصہ ملتا ہے جب کلالہ ہو، یعنی جس کی کوئی نہ اصل ہے نہ کوئی فرع ہے، پھر اس وقت یہ وارث بنیں گے، وگرنہ ان کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا۔ اور نمبر 4 ان کا حکم یہ ہے کہ وہ یہ کتنے ہی ہو جائیں، ان کا حصہ ثلث سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دے کر انہوں نے بات سمجھائی ہے کہ جیسے ایک میت کا شوہر ہے، ماں ہے، اور 2 اخیافی اور 2 عینی بھائی موجود ہوں، تو جمہور اہل علم کے نزدیک شوہر کو آدھا حصہ مل جائے گا، کیونکہ میت کی کیا ہے، اولاد موجود نہیں ہے بیوی کی، اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بقیہ تہائی حصے میں وہ اخیافی بھائیوں کے ساتھ عینی بھائی بھی کیا ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حقیقی جو یعنی جو باپ کی طرف سے بھائی تھے وہ بھی ادھر شریک ہو، کیا نام ہے، ماں باپ کی طرف سے جو دونوں کا ماں باپ ایک تھے وہ بھی اس کے اندر ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے سب کے سب۔ یہ فیصلہ ہے کس کا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی طرح سیدنا عثمان اور سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ائمہ میں سے امام مالک اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا اختلاف وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اخیافی بھائیوں کو دیگر سگے بھائیوں کے عصبہ ہونے کی وجہ سے محروم قرار دیا جائے گا، یعنی کیونکہ وہ کہتے ہیں حقیقی بھائی آ چکے ہیں تو لہٰذا ان کو کیا کر دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ لیکن دیگر صحابہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ اب اخوت والا رشتہ آ چکا ہے، اخوت کے اعتبار سے یہ برابر ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں جب ان کے بہن بھائی بن چکے ہیں یہ آپس میں، چاہے وہ باپ کی طرف سے بن رہے ہیں چاہے ماں کی طرف سے بن رہے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہوں گے، اس کے اندر سب کے سب شریک ہو جائیں گے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں اس سے بڑھ چکے ہیں، وہ یعنی حقیقی ہیں اور یہ ماں کی طرف سے آ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں حقیقی جب آ گئے تو یہ کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مسلک کو راجح قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غیر مضار،
کہ یہ جو وصیت کو ہم نے پورا کرنا ہے یا پھر جو قرض کی ادائیگی ہے، اس میں کسی قسم کا کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ اس کی صورت کیا ہے نقصان پہنچانے کی؟ اب پتہ ہے فوت ہونے والے کو کہ میری موت کا وقت قریب ہے، یا تو وہ ایک ایسی چیز خرید لیتا ہے جو انتہائی سستی تھی لیکن وہ مہنگے داموں خرید لیتا ہے۔ خریدنے کا مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ میں تاکہ اپنے ورثاء کو اس سے کیا کر دوں، محروم کر دوں۔ ٹھیک ہے، پتہ ہے یہ مل جائے گی 10 روپے کی، لیکن وہ 20 روپے کی اس لیے لے کے جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پیسہ نہ ہے۔ تو یہ کیا نام ہے، نقصان پہنچانے کی صورت ہے۔ یا پھر وصیت وہ کر کے چلا جائے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے جو بیٹا ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، ماں باپ فوت ہونے سے پہلے کہتے ہیں جی میرے اس بیٹے کو یہ دے دینا، یہ دے دینا، یہ دے دینا۔ ٹھیک ہے، وہ مطلب اضافی اس کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میری خدمت کی ہے، باقی اولاد نے میری خدمت نہیں کی۔ یہ وصیت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نقصان پہنچانے والی وصیت ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ایک حق رکھ دیا، اب اس کے اندر ہم کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یا پھر وہ وصیت ایسی کر کے چلا جائے کہ جو غیر شرعی وصیت ہے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پر وہ اپنی رقم لگا کے چلا جائے یا لگوانے کا مطالبہ کر کے چلا جائے، تو اس کو بھی کیا ہے پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ورثاء کو نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ یا او دین، قرض کی ادائیگی، کہ ایک بندے نے قرض لیا ہی نہیں، اس کو پتا ہے میں نے کسی کا قرض دینا نہیں، ویسے کسی کو کہتا ہے جی میں نے اس کا قرض اتنا دینا، اس کا اتنا دینا، اس کا اتنا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ لکھ کر چلا جاتا ہے، ان کی حالانکہ قرض کا کوئی معاملہ نہیں، مقصود کیا ہے کہ جی پیچھے ورثاء کو میں نقصان پہنچا دوں۔ تو اسلام کہتا ہے اس قسم کی جو وصیت ہے یا اس قسم کا جو قرض ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ حق نہیں بنتا۔ غیر مضار، کسی طرح کا نقصان نہ کیا جائے۔ پھر آخر کے اندر دوبارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تاکیدی حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے وراثت کے حوالے سے بیان کر دیا۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بردبار، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے کامل علم کی بنیاد پر یہ وراثت کی تقسیم رکھی ہے، اور یہ اللہ کے جو فیصلے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی حلم پر مبنی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وصیت میں نقصان پہنچانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے، کوئی بندہ اس طرح کی وصیت کر کے چلا جاتا ہے جس میں نقصان پہنچانا مقصود ہے تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ 60 سال 70 سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور آخر کے اندر وہ ظلم کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ ظلم کس میں کرتا ہے؟ وصیت کے اندر۔ وہ کوئی ایسی وصیت کر کے چلا جاتا ہے جس میں کسی کا حق مار کے چلا جاتا ہے، یا پھر اپنے ورثاء کو نقصان پہنچا کر چلا جاتا ہے، تو ایسی وصیت کرنے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی ساری زندگی جو 60 سالہ 70 سالہ زندگی جو اس نے کی تھی اللہ کی عبادت، وہ سب کی سب اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں اس کے اندر میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اسی میں بہتری یہی ہوتی ہے کہ جس بندے کی وراثت تقسیم کی جانی ہے اس کی وراثت کو جلد از جلد ہی تقسیم کر دیا جائے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، پھر جب کیا ہوتا ہے وراثت جب تقسیم ہو رہی ہوتی ہے وہ پڑ پوتوں میں آ رہی ہوتی ہے، بیٹے کو ملنی تھی اب جا کے مل رہی ہے پڑ پوتوں کو، پھر وہ معاملات کیا ہیں بگڑ جاتے ہیں، مزید خراب ہو جاتے ہیں، تو اس سے پھر ورثاء کے اندر جو ہے ایک دراڑ سی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بہتر یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ کیا نام ہے عدل پر مبنی ہے، فوری طور پر انسان کو کرنا چاہیے کہ وہ ان معاملات کو نمٹا دے، کہ جو جس کو ملنا ہے جتنا ملنا ہے شریعت نے جو دیا ہے وہ دے دے۔ اور پھر اس کے اندر خاص طور پر یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، وہ تو کل انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو کیا کیا چیزیں، کہ جس کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وارث نہیں بن رہا ہوتا، ہم اس کو زبردستی وارث بنا دیتے ہیں،
اور بس اوقات وہ وارث بن رہا ہوتا ہے، ہم زبردستی اس کو وراثت سے نکال دیتے. تو اس لیے ان چیزوں کو، ان اصول کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.